رکوع کے بعد جب نماز میں انسان کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ اب یہاں پر یہ ہمیں نماز کس نے سکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی سکھائی ہے نا، جبریل کے تھرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ ادھر ہمیں ایک گارنٹی مل رہی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے، جیسے کہ اس میں ہے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ تعریف ہم نے کب کی؟ پیچھے فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا، اس سے پہلے سبحانک اللہم اللہم باعث بینی اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور ہمیں گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے۔ اب اس کو میں ریلیٹ ایسے کروں گا، میں کسی پرائم منسٹر کو میسج کرتا ہوں، اب اس نے میرا میسج دیکھا ہے، رپلائی نہیں بھی کیا، لیکن میں تو اچھلوں گا بھائی پرائم منسٹر نے میرا میسج دیکھ لیا۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے نماز میں، جیسے آپ پیچھے کر رہے ہو، ویسے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کو سنے گا۔ اچھا، اس میں مفسرین ایک اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف سن لی ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا عاجز ہو جاتا ہے وہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے پھر وہ سجدے میں چلا جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل جھک لیتا ہے، اللہ میں نے تیری تعریف کی اور تو نے سن لی، مجھے اس قابل سمجھا اور میری تو نے تعریف کو سن لیا جو میں نے تیری تعریف کی۔ تو ایک تو یہ بیسک ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع کے بعد جب نماز میں انسان کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ اب یہاں پر یہ ہمیں نماز کس نے سکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی سکھائی ہے نا، جبریل کے تھرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ ادھر ہمیں ایک گارنٹی مل رہی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے، جیسے کہ اس میں ہے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ تعریف ہم نے کب کی؟ پیچھے فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا، اس سے پہلے سبحانک اللہم اللہم باعث بینی اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور ہمیں گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے۔ اب اس کو میں ریلیٹ ایسے کروں گا، میں کسی پرائم منسٹر کو میسج کرتا ہوں، اب اس نے میرا میسج دیکھا ہے، رپلائی نہیں بھی کیا، لیکن میں تو اچھلوں گا بھائی پرائم منسٹر نے میرا میسج دیکھ لیا۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے نماز میں، جیسے آپ پیچھے کر رہے ہو، ویسے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کو سنے گا۔ اچھا، اس میں مفسرین ایک اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف سن لی ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا عاجز ہو جاتا ہے وہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے پھر وہ سجدے میں چلا جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل جھک لیتا ہے، اللہ میں نے تیری تعریف کی اور تو نے سن لی، مجھے اس قابل سمجھا اور میری تو نے تعریف کو سن لیا جو میں نے تیری تعریف کی۔ تو ایک تو یہ بیسک ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع کے بعد جب نماز میں انسان کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ اب یہاں پر یہ ہمیں نماز کس نے سکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی سکھائی ہے نا، جبریل کے تھرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ ادھر ہمیں ایک گارنٹی مل رہی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے، جیسے کہ اس میں ہے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ تعریف ہم نے کب کی؟ پیچھے فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا، اس سے پہلے سبحانک اللہم اللہم باعث بینی اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور ہمیں گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے۔ اب اس کو میں ریلیٹ ایسے کروں گا، میں کسی پرائم منسٹر کو میسج کرتا ہوں، اب اس نے میرا میسج دیکھا ہے، رپلائی نہیں بھی کیا، لیکن میں تو اچھلوں گا بھائی پرائم منسٹر نے میرا میسج دیکھ لیا۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے نماز میں، جیسے آپ پیچھے کر رہے ہو، ویسے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کو سنے گا۔ اچھا، اس میں مفسرین ایک اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ انسان